ہمارے بھائی انور جاوید صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے جی کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور آدمی کی مطلب یہ آ کے مسجد میں تحیت المسجد یا جمعے سے پہلے 2 رکعتوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ایک مسجد کے اندر گیا تو عالم دین خطبہ دے رہے تھے تو میں نے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کی تو خطبے کے دوران ہی انہوں نے مجھے بٹھا دیا کہ بیٹھ جائیں، خطبے میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، وہ میرے بھائی نے مروان کی سنت پر عمل کیا۔ ترمذی شریف میں یہی آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو یہ گورنر تھا مدینہ میں اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو حضرت ابو سعید نے 2 رکعتیں شروع کر دی، اس نے سپاہی بھیجے، وہ پکڑ پکڑ کر بٹھا رہے مگر یہ نہیں بیٹھے۔ بعد میں لوگوں نے کہا ابو سعید ہمیں تو نظر آتا تھا کہ وہ تو کوئی نقصان پہنچاتے، پر میں جو جی چاہتا کرتے رہتے، میں لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دیتا۔ میرے سامنے حضور نے کہا تھا کہ جب کوئی مسجد میں آئے ایک واقعہ تھا نا، ایک شخص آیا، وہ بیٹھ گیا، حضور نے کہا تم نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا پڑھ، اس میں تو بہانے بنا لیتے ہیں کہ وہ غریب تھا، حضور دکھانا چاہتے تھے، خام خواہ کے اپرتے، مگر یہ صاف کلیئر حدیث ہے کہ ذا جا احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا تو نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے، اور پڑھے مختصر، لمبی نہ شروع کرے، صاف۔ اس کے بعد پوچھ رہا کہ کوئی گنجائش نہیں۔ سر میرا ایک چھوٹا سا ایک اور کوشچن ہے جی کہ بعض دوست پوچھتے ہیں، میرے بھی ہے یہ، کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد سے جب انگلی شہادت کی ہم اوپر کرتے ہیں جی تو بعض دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اس کو ہلاتے رہتے ہیں تا وقت کے، جب تک وہ سلام نہیں پھیر لیتے، جی تو اس کا کیا ہے؟ یہ اس بارے میں رمضان صاحب میں جو صحیح سمجھتا ہوں دلیل کی روشنی میں، وہ تو یہی بات ہے کہ ایک تو اٹھانی شروع سے چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں جا کر اٹھائے۔ جب وہ اتحیات کے لیے آدمی بیٹھے تو بایاں ہاتھ تو ویسے ہی رکھے، دایاں جو ہے نا بند کر کے انگلی جو کلمے والی اٹھا رہے، شروع سے اتحیات للہ سے اٹھا رہے اور سلام تک اٹھائے رکھے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ جو ہے نا کہ فلاں وقت اٹھاؤ رکھ دو، یہ کسی حدیث میں کسی کو نہیں ملا۔ ہر نا وہی ہے کہ جب حضور بیٹھتے تھے انگلی اٹھا لیتے شروع سے، یہ ہلانا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہلانا چاہتا ہے صرف ایک موقع پر ہلائے، جیسے امام قرطبی کی لکھتے ہیں تفسیر میں، وہ بات مناسب ہے کہ اٹھائے رکھے، جب جائے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں ہلائے، مگر جس طرح ہلاتے ہیں نا اوپر نیچے سب کو میں دیکھتا ہوں اوپر، یہ کسی عالم نے نہیں کہا، یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہے جو ہلاتے ہیں۔ ہلانا ہے تو دائیں بائیں ہلانا انکار کے لیے، یہ نیچے کو ہلانا یہ اوپر کو یس ہے، کرنا تو نہیں ہے، نفی ہے اس وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ وہاں وہ فرماتے ہیں صرف اس موقع پر ہلا دے، دائیں بائیں یمین و شمالن، دائیں بائیں کریں کیا، بہت سی غلط باتیں علماء غلط کرتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں۔ صحیح، بالکل شروع سے اٹھائے رکھے، ہلائے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پر دائیں بائیں ذرا ہلا دے۔ چلو ٹھیک، بہت شکریہ۔ بات ہو رہی تھی مگر درمیان میں یہی بات یاد ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ دین لیتے ہیں، بس کوئی لفظ پڑا اپنی مرضی سے بات شروع کرتی، بے دین جو ہے شروع سے آراستہ عمل، بے جو ہلاتا ہے وہ امام مالک اور اس کے پیروں، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، باقی تو ہلاتے نہیں، کہ تم ہلاتے تو کس طرح ہلاتے، اوپر نیچے اگر دنیا کی کسی کتاب میں لکھا مجھے دکھا دو، تم نے اپنی طرف سے کر لیا، اگر ہے تھا تو شروع سے یہ آ رہا تھا الفقہ والمذاہبہ کہ دائیں بائیں اس طرح، اور بالکل وہ نفی بنتی انکار کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھینس کے گوشت کھانے کا قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے؟ بھینس کا گوشت کھانے کا قرآن و حدیث سے کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی بھائی بات میرے بھائی وہ کیا کرے، رمضان شریف کے دن وقت تھوڑا ہوتا ہے، جو یہ کام کھانے پینے کی بات کریں گے نہیں، نا؟ کھانے پینے کی نہیں، یہ شرارت کی بات، یہ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، ناجائز ہیں، یا یہ نئی تقلید چاہیے، تو یہ شوشے کے طور پر، السلام علیکم، یہ پھر شوشے کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پھر دکھائیں بھینس کا گوشت کھانا کہاں قرآن حدیث میں لکھا، یہ مناظرہ باز اور جھگڑالو لوگوں کی بات ہے۔ آپ بھائی میرے بھائی صاحب سن لیں کہ اللہ نے ایک بات جو کہہ دی اس سے سارے ہمارے مسئلے حل ہو گئے، اب کوئی ہمیں تنگ نہیں کر سکتا۔ فصل علیکم ما حرم علیکم ربکم، تمہارا رب جو اس نے حرام کرنا تھا وہ تفسیر سے بیان کر چکا، اب اس آیت سے پتہ چل گیا کہ جو حرام نہیں کیا وہ آٹومیٹک حلال ہو گیا، اب اس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حرام دیکھنا چاہیے کہ حرام میں تو نہیں آیا، اگر حرام میں نہیں آیا تو حلال، کیونکہ اللہ کہہ چکا کہ حرام میں نے تفصیل سے بیان کر لیے، جب ان میں نہیں آیا تو حلال تو ہوا۔
اور جو اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی کہ اللہ نے جو زمین میں خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ سب تمہارے لیے پیدا کیا، اب اس میں سے صرف وہ چیزیں چھوڑیں گے جو اللہ حرام کہتے، ورنہ وہ کہتا سب کچھ تمہارے لیے، جو حرام کہتا وہ لائے گا دلیل کہ کہاں اللہ نے ہمیں روکا، ورنہ اللہ کی سب نعمتیں ہمارے لیے، ہم فراخ دلی سے کھائیں گے، بحثیں کرنے والے بحثیں کرتے رہے، دودھ پیئیں گے، گوشت کھائیں گے، کوئی شے حرام نہیں، جب ہمارے رب نے نہیں حرام کی کس طرح کر سکتے؟ جی بھائی کچھ اور تو یہ صاف آیت جو ہے نا قرآن پاک یہ ہے کہ یاد رکھ لیں جی کہ جو حرام کرنا تھا وہ اللہ تفصیل سے بیان کر چکا۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب منتری سے عبد القدیر بول رہا ہوں جی منتری سے بات کر رہے ہیں جی۔ فرمائیں۔ داڑھی کے متعلق ایک سوال ہے، آپ کی سی ڈی دے رہے تھے ابھی، ہاں ہاں لکھا ہے آپ نے بتایا کہ داڑھی جو ہے اس کی مقدار فکس نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے، جی جی معاف کر دینا چاہیے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ وضاحت تو سی ڈی میں بھی ہوئی ہے، وضاحت اس طرح اگر ہوتی تو اس سے ہی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہی ہے کہ آپ کبھی تشریف لائیں تو بیٹھیں گے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے۔ جن لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام سے یہ بات سنی اور ہم تک پہنچائی جی جی وہ سارے میرے بھائی کٹاتے تھے۔ اب یا تو ہم کہیں کہ ہم پنجاب کے لوگ قادیانیوں کی طرح توفیق کا معنی صحابہ سے زیادہ جانیں، انہیں عربی نہیں آتی تھی ہمیں آتی ہے، یا معاذ اللہ یہ کہیں کہ وہ جانتے بوجھتے حضور سے اپنے کانوں سے سن کر نافرمانی کرتے تھے، پھر تو ابن عمر ابو ہریرہ معاذ اللہ فاسق ہوئے، ان کی حدیث آپ لحا کا کیا بنے گا؟ پھر ان کی حدیث کا کیا اعتبار؟ وہ تو فاسق ہے کھلے کہ حضور کے سامنے سنی بات۔ توبہ توبہ، وہ علامہ البانی صاحب نے جس پر لکھا ہے اس کو اللہ کے لیے آپ سب لوگ پڑھیں، توبہ کریں کہ جو سلف نے سمجھانا کہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح چھوڑ دے، جو شیو کراتا تھا یہ بند کر دے، اس نے داڑھی بڑھا دی، اب بڑھاتے جاؤ، یہ آپ کا ترجمہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ شیو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تشریح خود حافظ رحمۃ اللہ نے درایا نے کی ہے کہ ایک طرف آپ ہوا اور ایک طرف ابن عمر رضی اللہ صحابہ کا عمل ہے، تو حال یہی ہوا کہ استحصال جڑ سے جو ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ چھوڑ دیا داڑھی تو بڑھ گئی، اب لمبی اگر کوئی کرتا کرے، مگر یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیت اور حدیث کا ہمیشہ وہ مطلب لینا چاہیے جو نئی لوگوں نے لیا تو فرقے بن گئے، کہ صحابہ نے اور پہلے جو صدر اول کے انہوں نے کیا سمجھا، جن سے حضور نے بات کی یا اللہ نے قرآن اتارا ان کے پلے کیا پڑا لو، اگر غلط سمجھے اللہ رسول کا قصور ہے کہ وہ بات ہی نہیں سمجھا سکے، یا پھر اعتبار ہی دین سے اٹھ جائے گا کہ پہلا گروہ ہی بے دین تھا۔ تو آنکھوں کا مطلب دیکھنے کے لیے وہ پورے 8-10 صفحے علامہ البانی کے پڑھنے کی، ایک بھی ان میں ہے صحابہ تک جس نے لمبی چھوڑی، سارے کتراتے تھے، اس لیے وہ معنی لو جو رسول اللہ سے سننے والوں نے لیا کہ موننی نہیں رکھنی۔ اب یہ ساری بات انشاءاللہ اگر آپ تشریف کبھی لائے نا تو دکھائیں گے، جمعے والے دن انشاءاللہ ہاں ملیں گے۔ آپ نے یہ